کرنا چاہیے مدنی مذاکرہ. تو یہ کہ یہ ملک پر باقی رہے گا جس کے ہیں، بلکہ اگر اٹھا کر لے گئے تب بھی اسی کی ملک پر باقی رہے گا. یہ کیونکہ یہ چندہ ہے تو اسی کا نا، اس نے جو نکال کر لے گیا ذمہ دار، اس کی ملک نہیں بنے گا یہ. تو اب اگر بالفرض کوئی ضرورت پڑی تو نکال تو سکے گا، اس میں سے یہ جائز رہے گا اس کے لیے نکالنا. اور مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ نکالا جائے، جو رائے خدا میں دے دیا یار، واپس کیا لینا تھا. وہ بچے والی حکایت ہے نا. ہاں وہی سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ جو بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والدین سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے رائے خدا میں وقف کر دیں، جس کا ہم آج کل وقف مدینہ بولتے ہیں. لیکن ہمارا وقف مدینہ تو بس بہت سگوڑیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، بہت رعایتیں ہوتی ہیں اس میں. وہ واقعی وقف مدینہ ہوئے، وہ گھر سے چلے گئے تو بڑے عرصے کے بعد کچھ ماں باپ یاد آئے ان کو، یہ گھر آئے. رات کے وقت گھر پہ دستک دی ہوگی انہوں نے، اندر سے پوچھا کون؟ تو آپ کا بیٹا اعلیٰ، باپ ہوگا اس میں دروازے پہ، آپ کا بیٹا اعلیٰ. تو فرما کہ میرا تو ایک ہی بیٹا اعلیٰ تھا، اس کو تو میں نے رائے خدا میں دے دیا ہے، اور ہم دے کر واپس نہیں لیتے. تو بہرحال یہ کہ اب جو بیٹا دے کر بھی واپس نہیں لیا باپ نے، تو اب یہ تو رقم ایسی ہے کہ رائے خدا میں دینے سے تو بڑھتی ہے، کم تو ہوتی نہیں ہے. اگر پہلے سے نیت میں خطرہ ہوگا کہ ضرورت پڑے گی نکال لوں گا تو پتہ نہیں پھر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو اس لیے وہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ دے دی تو ڈال دی بکس میں، تو اب اس کو بھول جاؤ، مگر زکات میں کاؤنٹ کر لینا یاد رکھنا. کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگا دینا بابا کہ بھائی یا تو یہ خود جا کر ہفتہ یا چند 2-4 دن میں جا کر جمع کروا دیں، یا پھر ذمہ داری لگا دے کسی اسلام بھائی کی جا کر لے لے. سبحان اللہ. مگر یہ عجیب بات ہے، رضا نے توجہ دلائی. حاجی عبید اللہ پوچھ رہے ہیں، پوچھ لو نا. بابا ذمہ دار کے حوالے کرنے سے قبل اگر صاحب خانہ کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ رقم جو ہے جو پٹی میں پڑی ہے اس کو نکالنا پڑے گا. یہ عطیات جو ہے نفلی عطیات، یہ نکال کر یہ اس کے ترکے میں تقسیم ہوں گے. کیونکہ ابھی انہوں نے دعوت اسلامی کو بھیجا نہیں، متولی نے اس پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ متولی کے پاس ہو تو یہ کہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ وہ ہر صورت میں اس کا مالک نہیں ہے نا متولی. پاپا اگر باکس جو ہے وہ متولی کا ہو، اس کا باکس نہ ہو، کیا ملکیت ہو جائے گی؟ نہیں، باکس تو ترکے میں جائے گا، جبکہ اس کا ہے خریدا 450 کا. اگر اس نے نہ خریدا ہو، وہ ہم نے جا کر صرف چندے کے لیے رکھا ہو، دعوت اسلامی کی امانت رہے گی نا. پھر تو ہم دعوت اسلامی بولے آپ سخی ہوں اور گفٹ کرتے ہو، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں گفٹ کرتے ہیں. باپو کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر جس طرح مسجد کے باپو پیتی ہے نا، باپو مراد یہ جی یہی ہے، اگر وہ مطلب جو ہے اپنی ملکیت میں نہ رکھے، وہ باکس اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کی، اور یا وہ باکس خرید کر دعوت اسلامی کی ملک کر دے، رکھے اپنے پاس کہ اس میں چندہ ڈالے گا، اس صورت میں وہ رقم کیا دعوت اسلامی کی ہو جائے گی؟ اللہ جانے دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو قبضہ دیے بغیر صرف نیت کرنے سے کیسے ملک سے خارج ہو گئی ہے. اب جیسے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں آپ کو تحفے میں دوں گا، یہ رکھ لی میں نے، ٹھیک ہے نا، آپ کو تحفے میں دوں گا، تو یہ آپ کی ملک نہیں ہوئی، نہ تحفہ تام ہوا. تحفہ پکا کب ہوگا؟ یعنی کہ کمپلیٹ کے جب کہ آپ اس پر قبضہ بھی کرو گے، آپ یا آپ کا نمائندہ یا جہاں میں پہنچا دوں آپ چاہیں، تو قبضے کی جو بھی ڈیفینیشن اس کے اوپر جب پورا اترے گا تب یہ آپ کی ملک بنے گا نا. اور نیتیں بھی آنا شروع ہو گئی گھر پہ رکھنے کی. سبحان اللہ. جدہ شریف سے بھی فون آ رہے ہیں، پاپا گھر پہ رکھنے کی نیتیں کر رہے ہیں اسلامی بھائی. سبحان اللہ. ہاں گھروں میں تو دنیا میں جہاں بھی رکھیں گے میرا خیال ہے وہ اتنا
گھر میں، جبکہ خود اپنے طور پہ اپنے پیسے جمع کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی، کیونکہ یہ باہر ملکوں میں گھر بھی جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے تکلادی معاملہ ہوتا ہے، جب چاہیں یہ لوگ چھاپا مار دیتے ہوں گے. اور اگر یہ بورڈ بھلے آپ لاکھ قسمیں کھاؤ گے بھائی ہم نے چندہ نہیں ڈالا اس میں، اپنے جیب سے ڈالے، تو وہ تھوڑی سنے گا. لکھا ہی یہی ہے کہ تم نے چندہ کیا اس میں. تو ایسا نہ خطرہ ہو یار. تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی تو جائز نہیں ہے نا. یہ گھر میں رکھنے سے اگر خطرہ ہے تو پھر گھر میں بھی اس کو نہ لٹکایا جائے، کوئی اور ترکیب کر دی جائے. 10 روپے کا کو دیں گے یار، یہ پاؤنڈ والے ڈالر والے، ان کو تو کروڑوں روپے چاہیے یار. تو بڑی بڑی رقمیں دو نا یار بغیر باکس کے. یہ خود دیکھو، آپ کو سوچنا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کا آپ کو توڑنا نہیں ہے قانون، جبکہ کسی قسم کی مطلب آپ کو تکلیف ہوتی ہو. اب جیسے امارات کی آپ بات نکلی تھی نا، تو امارات میں قانون ایسا سخت ہے کہ یعنی قانون پر عمل ہے. ہمارے یہاں تو اتنا عمل نہیں ہے نا. وہ میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ یار میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے وہ روڈ پر زیبرا کراسنگ چھوڑ کر اس نے سڑک عبور کی، تو اس کو پولیس نے دیکھ لیا، 50 روپے ہاتھوں ہاتھ اس پر جرمانہ ڈال دیا. صرف زیبرا کراسنگ چھوڑ کر اس نے وہ سڑک عبور کی. ایسی سختی ہے. جگہ جگہ وہاں کیمرے ہوتے ہیں، موبائل گاڑیاں ہوتی ہیں کیمرے لیے کہ بھئی 100 میل رفتار تو 60 میل رفتار تو 80 میل رفتار گھنٹے کی. تو وہ چھپ کر گاڑی ہمارے وقت کھڑی ہوتی ہیں روڈوں پہ. تو اگر وہ رفتار بڑھا دی گاڑی کی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ٹھک کر کے کیمرہ چل جاتا ہے، وہ کار اس کی اس میں آ جاتی ہے. تو جب وہ اس کو لائسنس کو رینیو کروانے یا جو بھی اس کے جو فارمیلٹی ہوتی ہے اس کے لیے جب جائے گا نا، تو وہ اس کی اس وقت تک یعنی کہ وہ خلاصی نہیں ہوگی جب تک یہ پیمنٹ نہ کرے. پیسے لیتے ہیں 600 درہم میرا خیال خرچہ ہے اس کا لیتے ہیں. وہ فوٹو کھینچ لیتے ہیں نا کار کا، تو غالباً 600 درہم. یہ ہمارے کتنے ہوئے پتہ نہیں، 100 درہم کے تقریباً میرا خیال ہے 22-23 ہزار یا 22-2300 یا سمجھو 2500 حساب لگا لو، موٹا حساب. تو 600 کو 2500 12,000 15,000 ہوئے تقریباً 12-15,000 روپے پاکستانی جرمانہ ہو جاتا اگر یہ اسپیڈ بڑھا دی اور وہ تصویر کھینچ لی اس نے. اور سائڈوں پہ کیمرے لگے ہوں تو نمایاں ہیں، وہ تو جو سیانے ہوتے ہیں نا وہ ادھر تو آہستہ کر دیتے ہیں، پھر اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں. جب کیمرہ گزر جاتا ہے نا پیچھے، ان سیانوں کے لیے یہ زیادہ سیانے بن کے چھپ کے وہ کھڑے رہتے، گاڑی موبائل کیمرے لے کر وہ کھینچ لیتے. تو یہ اسپیڈ کے جو قانون ہے نا، یہ تو خیر میری سمجھ میں آتے ہیں. خیر یہ تعزیر بالمال تو ناجائز ہے ہمارے یہاں احناف میں، وہاں مطلب حنفی فقہ نہیں ہے، مگر وہ نہ وہ سب قانون اسلامی بھی نہیں ہے. تو میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ جو اسپیڈ کے جو مقرر کیے ہوئے نا نشانات لگائے ہوئے ہیں یا یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، یہ میری سمجھ میں بہت آتے ہیں کہ یہ لوگ جو قانون بنائے یہ حادثوں سے روکنے کے لیے. سر اسپیڈ اگر زیادہ بھگائیں گے، گاڑی میں اچانک پنکچر ہوا یا بسٹ ہوا، گاڑی الٹ گئی، کنکر ہے پتھر ہے اس میں الٹ جاتی ہے اسپیڈ میں. تو جہاں روڈ بالکل صاف ہوتی ہے، کسی کی ٹرننگ نہیں ہوتی، روڈ کشادہ ہوتی ہے، وہاں اسپیڈ کا دیتے ہیں. یا روڈ تھوڑی کم صاف ہوتی ہے، جہاں مطلب ہے کہ وہ زیادہ کشادہ نہیں ہوتی یا وہ ٹرننگ آتی ہیں کہ دوسری گاڑیاں نکلتی ہیں، ایسی جگہ یا کوئی آبادی قریب آتی ہے تو وہ اسپیڈیں کم کرواتے ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے کہ اسپیڈ کرو گے، آبادی قریب ہے، کسی کو مار دو گے، خود بھی بچو گے نہیں، پھر پھنس جاؤ گے. جب تک یعنی کہ آپ نے یہ ایکسیڈنٹ کر دیا، بھاگ بھی گئے نا، بچتا نہیں آدمی، وہ کوئی بنا بھی نہیں دے گا. وہاں جو ورک شاپ ہوتی ہے نہیں بنا دیتے، پولیس کا وہ لانا پڑتا ہے پرچہ، تب بنے گی وہ. کہ سب ڈرتے ہیں کہ اگر یہ پکڑے گئے نا، یہ پکڑا گیا تو کہاں سے بنائی، تو یہ سارا اس کا مطلب یعنی ساری نسلوں اندر کر دیں گے. مبالغہ ہے، اتنی سختیاں. تو اس لیے تو نہ ہڑتال ہے، نہ ہنگامے، نہ مارا ماری، نہ فائرنگ ہے، اور مطلب لوگ اپنی مطلب روٹین کے مطابق جی رہے. قانون پر عمل ہے. قانون ہمارے یہاں بھی بہت سخت ہیں، بہت سارے قانون ہیں، عمل بہت کم ہے. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر مل جل کر یہ طے کر لینا کہ ہم قانون پر عمل کریں گے،
یار مجال ہے کہ کوئی بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلا لے. میرے خیال میں اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید 99% بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلاتے ہوں گے ہمارے یہاں, شاید 99%. پکڑ لے گا تو 50 روپے 100 روپے اس کے ٹکا دیں گے اس کو یار. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. تو اگر یہ بھی دیانتدار بن جائے نا ٹریفک پولیس, اور یہ 50 دے یا 50,000 دے, اس کو لے جائیے تھانے میں اور اس کی جو بھی پرچہ کاٹ دے اس کا. 2-5 کے پرچے کٹیں گے نا, سارے سدھر جائیں گے, سب صحیح ہو جائیں گے, لائسنس کی بھیڑ ہو جائے گی لینے والوں کی. وہ جو بھی قانون ہے کہ بھائی اس کی گاڑی بند کرو یا بندے کو لاک اپ میں ڈالو, یہ سب اگر یہ قانون پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا, سناٹا ہو جائے گا, سناٹا. اور پھر دیکھنا کہ وہ حادثات میں کتنی کمی آتی ہے. جو حادثے ہو رہے ہیں یہ بھی قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ون وے ہوتا ہے لیکن 2 وے چلاتے ہیں. 1 وے بہت ضروری ہے کہ 1 وے کو آپ 2 وے بناؤ گے تو آپس میں ٹکرا جاؤ گے یار. کہ جہاں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے, سڑک کشادہ نہیں ہوتی, وہاں 1 وے رکھنا پڑتا ہے, بہت ضروری ہے. وہ اس کو توڑنا ہی نہیں چاہیے, توڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. قانون اپنی جگہ پر ہے, یہ قانون ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہماری بہتری کے لیے انہوں نے بنایا کہ آپ کی حفاظت ہو, لیکن آپ ایسے مطلب وہ ہو. اور یہ بددیانت اور خائن لوگ یہ چند سکے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں مجرم ہیں, آخرت میں دونوں پھنسیں گے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں, دونوں جہنمی ہیں, جہنم کے حقدار ہیں. اور جیسا بھی آپ نے کہا نا, قانون پر اگر عمل کروانے کی یہ ذہن بنا لیں. اب جیسے ہمارے ڈبل سواری پر پابندی لگتی ہے, تو اس پہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ڈبل سواری پر کوئی رعایت نہیں کرتے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی حد تک اب قوم ڈرتی ہے, ڈبل سواری پر نکلتی نہیں ہے. اب بالکل یہ نا کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے تو ہونی چاہیے, کیونکہ دہشت گردیوں کا بدترین ذریعہ ڈبل سواری ہے. بہت نہیں, میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈبل سواری پر رعایت نہیں کرتے قانون والے. اس لیے رعایت نہیں کرتے ہوں گے کہ اوپر سے ڈنڈا ہوگا. ہاں, باقی یہ جس کی کتے کو جب ہڈی کی عادت پڑی نا, تو وہ آپ کی مطلب بنے ہوئے کباب اس کو نہیں بھاویں گے حلال کے, یہ حرام ہی کھائے گا. یہ کتے سے بھی بدتر ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے. تو اس لیے نہیں چھوڑتے ہوں گے کہ کوئی دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو مجھے پہلے اندر کریں گے, بعد میں اس کو. ڈبل سواری پر جس علاقے میں واردات ہوتی ہوگی نا, کچھ شاہدین مل جاتے ہوگے ڈبل سواری پر واردات ہوتی ہوگی, تو وہاں ساری ٹریفک پولیس کو اندر کر دیتے ہوں گے, الٹا لٹکا کے مارتے ہوں گے کہ یہ گیا کیسے ڈبل سواری لے کر تیرے ہوتے ہوئے, ہے نا. تو اس طرح قانون پر یہ عمل کرتے ہوں. باقی یہ اتنے شریف کہاں ہیں, اتنے وفادار کہاں ہیں. لیکن سب کو میں نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ مبالغہ کروں تو آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے. دینے والے بھی مطلب یعنی کہ حرام کا دینے کی لت پڑ گئی ہے, اور لینے والے کو حرام کھانے کی لت پڑ گئی ہے. دونوں مجرم ہیں. تو یوں دہشت گرد کامیاب ہو جاتے ہیں, ڈاکو کامیاب ہو جاتے ہیں, چور کامیاب ہو جاتے ہیں, سب کامیاب ہو جاتے ہیں. سب گناہگار ہیں, چور بھی گناہگار, ڈاکو بھی گناہگار, دہشت گرد بھی گناہگار, سب گناہگار ہیں جو گناہ کر رہے ہیں. سب آخرت میں حقدار ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے, قبر میں بھی عذاب. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, آمین. اچھا, یہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے یہ چٹھی دی کہ میں اپنے ہاتھ سے, مبارک ہاتھ سے, مبارک تو نہیں ہے اس لیے واپس دے دینا چاہیے. پھر یہ لکھا چندہ باکس میں ڈال دیں مدنی چینل کے لیے. تو دیکھو, مخصوص مد کے لیے یہ چندہ اس میں نہیں ڈالنا, اس میں کلی اختیارات سب لکھا ہوا. آپ کا چندہ ہر نیک کام کے لیے, جائز کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں مدنی چینل کا نیت کر کے نہ ڈالیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس لیے بھی مجھے نہیں ڈالنا, ایک تو آپ نے مبارک ہاتھ وہ لکھا, تو میں اگر ڈالوں گا تو پھر اس کا مطلب میں مبارک ہاتھ والا ہوں, یہ تسلیم کرنا ہوا, جبکہ مبارک ہاتھ نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ وہ صرف اس مد کے لیے نہیں ہے, مدنی چینل کا یہ باکس نہیں ہے, یہ سب کاموں کے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے, ہر جائز نیک کام کے لیے. پھر اس میں شاید یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں یہ زکوٰۃ اور عطیہ الگ الگ ڈالا ہے یا خالی ایک یعنی کہ آپ کو شو پیس دیا ان لوگوں نے نوٹیں دکھا کر کے. اس میں یعنی کہ یہ بھی ایک خاموش زبان ہے کہ وہ بوٹی ڈال کے بکرا کھینچتے نا,
तो नोटें डालकर नोटें खींचने का एक तरीका बताया कि इसमें ये नोटें डाली जाती हैं। तो यूं अब ये 100 रुपये अपने वापस ले लीजिए कि मदनी चैनल के लिए ये नहीं है बॉक्स। अब एक और मकाम से यार ये जीते जागते दिन, अब दिन दहाड़े से भी बढ़कर के इतना ये सब हिसाब किताब, और अब भी मदनी चैनल के नाम पर आया, तो ये आपकी बात से डोनेशन में ज़कात जाती हुई, ज़कात में डोनेशन जाता होगा, सब जाता होगा। मदनी चैनल डालता होगा, कोई मतलब जामियतुल मदीना की नीयत से डालता होगा। क्या किया जाए, इसका हल किया यार जी। ये नहीं पता ना कि ये नोटों की क्या तरकीब है, मुझे पता ही नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए ना, तो किसी ने बाबा पैगाम भेजा है कि ये जो आपके पास वो बॉक्स रखा है ना, खबर नहीं मुझे। ये भी आप, मेरे को खतरा था कि ये बोलेंगे, लेकिन मेरे मौलाना बैठे हैं, बोले नहीं बे नहीं होगी यहाँ। नहीं वो नहीं हो रहा। वो तो मैं आया था तो संभाल लिया। मतलब वो पैगाम आया कि वो उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि हमारी तरफ से इसमें इस बॉक्स में 25,000 रुपए डाल दिए जाएं। अतिया ये बॉक्स का पता ही नहीं है ना क्या मसला है। ये जो लाया वो बताया ना कि ये क्या वाकई है, इसमें जो लिखा हुआ इसके मुताबिक ये चंदा है, इसमें अपने ऐड कर दें इसमें। कौन लाया वो भी लापता है यार। लाए लुकता हो गया क्या? नहीं बाबा, पता है, जानता हूँ कौन लाए। आइए मालिया जिम्मेदार, ये मालियात के हमारे जिम्मेदार हो इस्लाम, इन्होंने अपने मकतब में ये बॉक्स रखा है और ये खुद इसमें से अपनी जेब से ये मुझे लगता है डालते हैं। लगता है ना, तो मैं अब कैसे डालूं? मैं भी ये लगता है बाबा, नहीं जी बाबा इकरार आया जी डालते हैं। हाँ तो मैं अब ये इसको ये तो दे दूं ना, तो मदनी चैनल के मद में है ना, ये नाथखान के 100 रुपए डाल देता हूँ, अतिया में डालता हूँ, ठीक है ना। नफली चंदा यहाँ डालो। और हम तस्वुर करते हैं इस्लाम भाई की तरफ से 25,000 रुपए आ गए इस बॉक्स के लिए। इसको बोल दो यार कि हमने तस्वुर कर लिया, डाला नहीं है। सुन रहे होंगे बाबा, इंशाअल्लाह, उम्मीद है ना। तो ये 100 रुपए भाई वो मुबारक के बजाय नामुबारक हाथों में आ गए, वापस ले लो यार। मदनी चैनल के नहीं, हाँ अगर मुबारक हाथ माइनस मुबारक बोल दो तो भी डाल देता हूँ। और वही हर नेक काम के लिए जो लिखा हुआ है, दावत इस्लामी जहां मुनासिब समझेगी वहां हर नेक को जायज काम में खर्च करेगी। तो फिर वो अभी शर्माते होंगे लेते हुए, यह मसला हो गया यार। तो मदनी चैनल का लिखा है और बॉक्स में डालने का लिखा है। यह किसने दिया यार? बोलो बंदा नहीं, कहा अंदर से है यार, ले लो यार, ले लो, या बोल दो कि जो चाहो करो। तो मैं नफली इसमें डाल दूं, जो भी दावत इस्लामी मुनासिब समझे, जायज काम नेक काम में कर दे खर्च, डाल दूं। तो शर्मा रहे होंगे ना। भाई और कोई नहीं भिजवाना, इस तरह के नहीं आगे नहीं बढ़ाया करो। ये देखो कितने मसले हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक बहुत प्यारी बहार मेरे हाथ में छोटी सी, एक हमारे इस्लामी भाई है, दोस्त है मेरे, डॉक्टर साहब, वो पुराने दोस्त हैं। इन्होंने मदनी चैनल से ये सेट नहीं थे, मुखालिफत थी उनकी, और मुझे बताया था कि मैंने एक मंगनी इसके लिए तोड़ी है कि वो मूवी का मुतालबा कर रहे थे। मैंने मूवी नहीं होगी, मैंने नहीं की वहां मंगनी, शादी नहीं की, डॉक्टर होते हुए भी शादी नहीं किया। पता नहीं उस वक्त डॉक्टर हुए थे या नहीं, डॉक्टर हैं बहुत पुराने। अब लिखा है कि वो नहीं, वो इस्लामी भाई नाथखान बता रहे हैं कि उन्होंने सलाम कहा है, बताया कि मदनी चैनल की मुखालफत का सिलसिला था। अब मेरे क्लिनिक में भी माशाअल्लाह मदनी चैनल लगा रहता है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबकी समझ में आई है, सबकी समझ में इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के लिए
ساتھ دے عطار کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. سلام تجھے یاد ہے غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. بابا آج بھی ملاقات ہے. عز و جل لگا رہے گا. جاری رہے گی. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلامی بھائی یہاں سوالات لکھ لکھ کر بھیج رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. کل انشاءاللہ آپ کو اجازت ہوگی آپ جو سوال کریں خوب دل کے بڑاس نکال لینا. آج نہیں کل مائک آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ, یا یہ کہ آپ کے پاس بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کو موقع دیا جائے گا مناسب وقت پر, پھر انشاءاللہ وہ آپ جیسا چاہیں گے سوال کر سکیں گے. مگر ہم یہ آف ایئر ہو جائیں گے کہ مدنی چینل پھر بند کرنا پڑے گا کہ پتہ نہیں آپ کیا کیا بولو. حسب معمول مدنی مذاکرات ہوگا. ہاں وہ اس کے بعد ہم مناسب وقت پر آپ کو وقت دیں گے. کل ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, سوالات تیار کر کے رکھنا. کل ہفتہ وار اجتماع انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا ماشاءاللہ یہ خوشخبریاں. وعلیکم السلام. ایک اسلامی بھائی نے 112 بار لکھ کر گفتگو کی ہے آج. مرحبا یار, یہ کون ہے؟ 312 بار. دو اٹھو اٹھو زیارت کرو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور 313 اور 112 قفل مدینہ کا اینک بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہاں دو زانو بیٹھنے والوں کا بھی لکھا ہے. الحمدللہ عز و جل کل کی آپ کی خوشی دیکھ کر آج میں پہلے دو زانو دو جائیں. اب میں مطلب نہیں بیٹھ سکتا زیادہ, میری مجبوری ہے, میری ٹانگیں تعاون نہیں کر رہی. آج کئی اسلامی بھائی اول تاخیر دو زانو بیٹھے اور یہ ہی نہیں بلکہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا, ادھر ادھر نہ دیکھا. اور یہی پورے مذاکرے کے دوران پورے مذاکرے کے دوران کلام کیا. استقامت کی دعا کر دیں. تو یہ کتنے صاحب بھائی ہیں کہ شروع سے آخر تک میرے
میں جب آیا تو وہ پہلے سے موجود تھے یہاں, اور جب مدنی مذاکرہ شروع ہوا تو 2 زانو ہو گئے, اور اب تک 2 زانو اور آنکھوں میں قفل مدینہ. سبحان اللہ. وہ بھی اگر زیارت کروا دیں. سبحان اللہ, اتنے سارے ہیں. تو اب بھی تو آنکھیں اٹھی ہوئی آپ کی یار. یہ آنکھوں کا مسئلہ پیچیدہ ہے. ناجائز جگہ پر دیکھنا تو ویسے ہی نہیں دیکھنا چاہیے, چاہے مذاکرہ ہو چاہے نہ ہو. یہاں ناجائز جگہ کون سی ہے؟ تو طلبا کی زیارت گناہ ہے کیا؟ میں گناہ کر رہا ہوں آنکھیں نیچے کر کے. نہیں تو پھر کفل مدینہ گیا, پھر کفل مدینہ یعنی تھوڑا بہت دیکھ لیا ٹھیک ہے. وہ اب نیت یہ ہو کہ عالم ہے کوئی سامنے, اس کی زیارت ہی کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کار ثواب ہے. لیکن اب نیت پر انحصار ہے تو یہ تو بہت سو کی ہو سکتا ہے نیت ہوگی تو سارے کھڑے ہو جائیں گے, ہم نے بھی. تو مگر یہ کہ اب کس نے کتنا دیکھا اور کتنی دیر دیکھا, اور صرف اس نیت سے دیکھا اور کہیں بھی نہیں دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا, یہ سب کیسے طے ہوگا؟ تو ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی تو تیار ہو گئے. سحری, تو جب سحری کی باری آئے گی تو سارے ٹوٹ پڑیں گے کہ میں نے بھی یوں کیا تھا, میں نے بھی یوں کیا تھا. چلو بغداد کا گن لو یار. اب دیکھ ٹپو ٹپ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں. کتنے ہوئے؟ 33. سبحان اللہ. چلو 33 کو عیدی دے دینا, یہ امید ہو جائے گی پوری. جمینا تو یہ عیدی بھی لے لیجئے انشاءاللہ عز و جل, اور یہاں اندر جنگلے میں آپ کو یہ لے آئیں گے کھانے کے لیے. اب دیکھو اب بڑھنا نہیں ہے, مہربانی کر کے شروع نہیں ہو جانا کہ میں بھی تھا. اب تشریف رکھیں, ہے نا, مدینہ سب بیٹھیے. اچھا کوئی ایسا ہے جس نے اب تک جتنے بھی یہ آج 5واں مدنی مذاکرہ تھا, رات 6 ہے لیکن مدنی مذاکرہ آج 5واں ہے. چاند رات کو مدنی مذاکرہ نہیں ہوا تھا نا؟ ہاں, تو 5 مدنی مذاکرے ہوئے. ان باقی اس طرح بھائی پانچ مدنی مذاکروں میں اس طرح شرکت کی ہے کوئی ایسا ہے کہ میرے آنے سے پہلے وہ آ کے بیٹھ گئے ہوں اور آخر تک شریک رہتے ہوں؟ اتنے سارے ہیں. یہ تو وہی ہیں جو ابھی کھڑے ہوئے تھے شاید تقریباً. اچھا ماشاء اللہ بڑا آپ کو علم دوست ہیں, اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے, حافظہ قوی کرے ماشاء اللہ. بڑا مگر ہیں دیکھو تھوڑے ہیں یہ ماشاء اللہ, لکھتے بھی الحمدللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس میں فیضان مدینہ میں نماز پڑھ کر لائن میں لگنے والے کتنے ہیں؟ اس کے علاوہ بیٹھ جائیں. نہیں, عشاء کی نماز, ہاں فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھے, یاسین شریف پڑھیں, سنیں. اس کے بعد آنے والے جو ہیں وہ کھڑے رہیں, باقی بیٹھ جائیں.
गड़बड़ है यार। सूरत मुल्क यार 4 मिनट 5 मिनट लगते होंगे। असल वो ग्रिल के पास बैठने की आदत होगी ना जिसकी, वो तो मेरा ख्याल है वो 2-4 को गिरा कर पहुंचता होगा आगे, मारा मारी करके पहुंचता होगा। मैं ग्रिल के लगे बंदे मेरे ग्राहक हैं, मेरा रोज वही लगते हैं कि वही आके बैठते हैं। सलाम नहीं, ये दूसरा सलाम फेरता होगा, सीधा मुंह नहीं करते, यूं करके। ये पंजाबी है, ठेठ पंजाबी है। सुनते सुन्नते नून मुशद्दद है। यासीन शरीफ दोनों होती है सूरतुल मुल्क आजकल इशा में। यासीन शरीफ सूरतुल मुल्क अच्छा दर्जा वाइज होती हैं। ये सुन के आते फर्स्ट तो ये आए। कौन कौन सूरह यासीन और सूरह मुल्क सुनकर आता है यहाँ? आया था नहीं, 5 दिन से आ रहा है वो 2 नहीं डिस्कस नहीं करें। देखो मदनी चैनल वाले बंद कर देंगे, फिर चैनल कर दिए होंगे शायद। तो जो 5 दिन से यही ईशा की नमाज पढ़ते हैं और सूरतुल मुल्क और सूरह यासीन पढ़ने के बाद आकर लाइन में लगते हैं, सिर्फ वो हाथ खड़ा करें और अव्वल ताखिर मदनी मुजाकरे में शरीक रहते हैं। इनको बगदाद तक गिन लो कितने। यहाँ 2 हैं, तो ये 7 जो है ना ये पास हुए, ठीक है ना। ये मुमताज आए। इन 7 को इंशाअल्लाह जश्न विलादत का झंडा भी मिलेगा और आज ये सहरी भी अंदर में आके करेंगे। अगर आपको ये छांटी करते हो तो बड़ा मेरा अगर नाक में दम कर देते होंगे। मैं भी था। इसका इलाज किया गया यार। इतने को नाम लिखेंगे तो वो सारे सो जाएंगे चैनल ऑन कर ऑफ करके। अब भी टोकन दे दिए जाएंगे, मगर टोकन भी मैं था अब भी ये सारे उठ के आ जाएंगे। तो वो एक ही बात है मेरा ख्याल है। तो आप अब छांटी कर लेना जो नसीब अपने। तो झूठ बोल के आएगा वो गुनाहगार होगा, और उम्मीद है आप गुनाह के लिए आए नहीं है, सवाब के लिए आए। इनको देखो, इनसे बहस नहीं करना। जो मैंने बोल दिया इतना इनको इख्तियार है, बाकी हर एक को लाने का दायरे। बेचारे को इख्तियार नहीं दिया, कैसे करेंगे? इनको खामखा बहस करेंगे जी। वो जो खड़े हुए थे ना 2 जानू अव्वल ताखिर वाले, है ना, 33 खड़े थे, वो तो अंदर आएंगे। इनके अलावा 7 मेरे साथ दस्तरखान पे बैठेंगे। इनकी फर्स्ट कुर्बानी यार। हाँ, इनको मेरे साथ बिठा देना। माशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह इनके सदके मुझे भी तिलावत कुरान का शौक अता फरमा। लिखे हैं माशाअल्लाह, मरहबा। चलो अभी तो 2-4 दिन और बाकी हैं अपने पास। वो नई तरकीब से अंदर लाएंगे ना अपने। आप सब तरकीबें मुकम्मल रखा करो अपनी यार। फैजान मदीना में 5 नमाजें पढ़ा करो। मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपको, इधर उधर वो हाँ पहली सफो तो मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पापा ये एक सवाल है कि क्या नाबालिग अपनी जाती रकम इस अतिया बॉक्स में डाल सकता है? नाबालिग अपनी जाती रकम ये इस बॉक्स में नहीं डाल सकता, अतिया बॉक्स में, बल्कि ये चंदा दे ही नहीं सकता। अगर इसने डाल भी दिया तो निकाल के वापस देना पड़ेगा, पता चल गया तो। अच्छा, ये चिट्ठियां क्या तावीजात के बस्तों पर बॉक्स रखने की इजाजत होगी? ये अपनी मजलिस से मशवरा करने।
رکھنا سمجھ میں آتا ہے اسے. میں نہیں آتا. یہ بولے تعویذ بک رہا ہے, مسئلہ ہو جائے گا, تو نہ ہی رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ملاقات تو ماشاء اللہ آج بھی بابا کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی تربیت گاہ سے ٹوکن حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بارہ ماہ کر لیے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے دن تو وہی تو میرے ساتھ بیٹھے تھے, یعنی کہ پرسوں پہلے دن سے مراد جب یہ سحری عام شروع ہوئی نا, ملاقات کی بات نہیں تھی, سحری میرے ساتھ کرنے کی بات تھی. جنہوں نے 12 ماہ پورے کر لیے اور وہ آئے تھے میرے ساتھ, سحری کی تھی. اب آپ رہ گئے تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ اتنے سارے سمائیں گے نہیں, جگہ نہیں ہے. وہ بھی کتنے ہیں وہ, ماشاءاللہ. مگر یہ اتنے میرا خیال ہے کوئی اتنے سارے کھڑے ہوتے کیا 180 تو ہوں گے یار, یہ جو جتنے کھڑے ہوئے تھے. جن کو اچھا پاس 33 اور پلس 7 ہے نا اندر, ہاں 42 ہوئے, 40 پورے ہوئے. ہاں پھر تو یہ 12 ماہ سما جائیں گے. اگر دوسروں نے اللہ گلہ کر کے اندر کوئی ترکیب نہیں بنائی تو میرا خیال سما جائیں گے. تو ان کو بھی لے لیا جائے, جگہ ہو تو ٹھیک ہے, جگہ ہوئی تو لے لیں گے. آپ سمجھدار ہیں کہ یہ منچ تو نہیں ہٹا سکتے نا آسانی سے, تو پھر ان کی ورنہ باری کل کی رکھ لی جائے. اگر یہ آج رہ جائیں تو انشاءاللہ. یہ 12 ماہ والے تو میرے اپنے ہیں یار, 12 ماہ. یہ آپ بھی لوگ تو دعوت اسلامی چلا رہے ہو یار, اپنی جوانی آپ نے دعوت اسلامی پر قربان کر دی یار. دیکھو یہ شکایت ہے کہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور لائن میں یا لگ جاتے ہیں. تو اس طرح جو دیکھنے والے دیکھیں گے تو بولیں گے انہوں نے نماز نہیں پڑھی, کہیں یہ تہمت کی جگہ نہ بن جائے. ان کو کیا پتا کہ دوسری مسجد میں پڑھ کے آئے ہو. وہ بھاگ کے وہاں بھی فرض پڑھ کے بھاگتے ہوں گے تو نمازی بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیا بھاگ رہا ہے, جوتے لے کر تو نہیں بھاگ رہا کسی کے. تو اس لیے آپ کو اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنی ہے. فیضان مدینہ میں لوگوں کو مطلب انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا کرو یار. اور یاسین شریف, سورۃ الملک, جو بھی تلاوت کے جو بھی یہاں معمولات ہیں وہ آپ کو پورے اٹینڈ کرنے. مغرب کے بعد کا بیان بھی سنا کریں, مختصر سا تو ہوتا ہے. اور جو بھی طلباء کی تربیت کے حوالے سے جو بھی یہاں ترکیبیں ہوتی ہیں, دوپہر کو زہر تک سونے کا ہوتا ہے, بعد میں تو آپ کو جاگنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی میرا خیال میری درخواست ہے کہ حاضری دیا کریں, اس میں بھی آگے پیچھے نہ ہوا کریں. اگر میں پوچھ لیا نا کہ سارے سلسلے اس میں پورا کسی نے شرکت کی ہے نہیں تو شاید ایک بھی نہ نکلے سارے دن. اچھا مگر دیکھو کتنے تھوڑے ہیں اور آئے کتنے 400, 350, 500 کیا فگر ملتے ہیں, اور شرکت کرنے والے 25 بمشکل پورے سلسلوں میں. جی الحمدللہ لکھنے والے بڑے مطلب بےتاب ہیں. انشاءاللہ کل یاد دلا دینا کہ آپ لکھتے بھی ہیں. کل آپ سے بھی انشاءاللہ کچھ یہ سب سمائیں گے نہیں اصل. نہیں کل کا میں آپ کو وعدہ نہیں کہہ رہا, کل بات کریں گے. یہ کہا میں نے آپ سے انشاءاللہ. عیدی ان 7 کو بھی دینی ہے اور ان 33 کو بھی دینی ہے, ٹھیک ہے نا. باپا کل تو باب المدینہ کے تمام جامعات سے طلباء حاضر ہوں گے یہاں پر. اچھا ہاں کل تو یہ سمائیں گے نہیں یار یہاں شاید. کل اجتماع کے اسلامی بھائی بھی بالکل آئیں گے.
بہت سارے آ جائیں گے. کل یہ شاید ہٹانی پڑیں گی کناتے. ہاں کل اپنے کانچ کی پیٹی میں سے کرنا ہے. یہ بولیں گے کانچ میں سے دیکھو گے کہ ڈائریکٹ دیکھو گے؟ موقع کی یہ ہے نا, یہ مضبوط ہے. ہاں کر لیں گے ایک دن ہی تو کانچ سے گزارا کر لیں گے یار, ضرورت پڑی تو. نہیں باپا تو روزانہ دیکھتے ہو, ابھی گھر جاؤ گے تو کہاں سے دیکھو گے یار؟ تو خواب میں دیکھنے کی دعائیں کرو گے پھر. وہاں کانچ پہ دیکھیں گے مدنی چینل پہ انشاءاللہ. مرشدی اختیار پر 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 مرشدی اختیار پر. نعرہ تکبیر سرکار کی رحمت مرحبا. آمین. آپ مدنی کام کرو, سیریس ہو کر کام کرو, مدنی حلیہ اپنا لو, داڑھی بڑھا لو, سمجھے انشاءاللہ مدنی کام کی باہریں آ جائیں گی. امام ابھی سجا لو سارا دن. خیر و عافیت کے ساتھ درازی عمر کی دعا کریں, درازی عمر بالخیر. اب یہ کہ 200 سال تک تو ابھی تو کوئی جینے کی بازار تو کوئی ایسا سنتے نہیں کوئی جیتا ہو آج کل. تو پھر یہ کہ اگر جی بھی جائے اور کھاٹ پر پڑا رہے چارپائی پر اور لوگوں کی محتاجی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, ایمان سلامت رکھے ہمارا, کہ ہم ایسے مریض نہ بن جائیں کہ دوسروں پر بوجھ پڑ جائیں. اولاد خدمت نہ کر کے بیچاری گناہگار ہوتی رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بس ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے جب تک دین کی خدمت مقدر میں مدینے میں محبوب کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل جو آپ کو موقع دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک اپنا سوال کر ہی پائے گا, کوئی ضرور نہیں. جو 2 4 5 7 کی قسمت میں ہوگا وہ سوال کر پائیں گے, ورنہ تو لڑو گے ایک دوسرے کو گرا دو گے یار, ایسا تھوڑی ہوگا. تو مائک جو ہمارے ذمہ داران جس کے ہاتھ میں دیں گے وہی بولے گا. جس کا نصیب آپ دعا کرنا کہ آپ کو موقع مل گیا سوال کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی, مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا, کل کے مدنی مذاکرے میں ہمارے خصوصیت کے ساتھ
تخصص فی الفقہ کے طلبہ اور دور حدیث کے طلبہ بھی شریک ہوں گے، تو ان کو آگے جگہ دینا. اور میری نیت یہی ہے کہ ہم یہیں کریں گے انشاءاللہ، اسی یعنی کہ اپنے میلاد ہال میں. اس کا نام میلاد ہال رکھا ہے، ٹھیک ہے. دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے، تو کل تھوڑا بھاگ دوڑ کر کے آگے آگے بھاگنا نہیں، ان کو بیٹھنے دینا تاکہ وہ بھی بیٹھیں اور ان کی برکتوں سے بھی میں فیض یاب ہوں. کہ یہ ہمارے اہل علم اسلامی بھائی ہوں گے تو ان کے بھی سوالات اپنے سنیں گے، جوابات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہوگا انشاءاللہ میلاد حال میں ہی، اور انشاءاللہ بائی فیس ہوگا انشاءاللہ. تو کانچ کی کیبن اپنے کو نہیں، کانچ کی کیبن نہیں جمے گی، نہیں انشاءاللہ یہاں ہوگا انشاءاللہ. میری نیت یہی ہے. اس کو یہ کنات ہٹا دیں گے تو مدینہ مدینہ وہ سما جائیں گے سارے، بلکہ جگہ بچ جائے گی، اتنی بڑی ماشاءاللہ جگہ اپنے پاس. وعلیکم السلام. تین دن کے قافلے میں سفر بھی کیا ہے، پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. آپ مدنی فیس دے دو تو کم از کم خرچی مل جائے گی، ملاقات تو یہ آنے نہیں دیں گے آپ کو اندر، اس کے لیے بحث بیکار ہے، سمجھے. ہاں تو مدنی فیس دے دو. ماہ میلاد میں یہ 11 12 13 یا 10 11 12 کے 3 دن کے قافلے میں سفر کر لیں گے آپ. آواز آستے آستے نکلی ہے. ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے اور اب تک منڈوائی تھی توبہ کے لیے، یہ خرچی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہ جو 3 دن ہیں انشاءاللہ اس میں قافلے میں سفر کر لیجئے. سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں جیسو گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جیسو غنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کاغے ہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام. السلام علیکہ یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیں جن اسلامی بھائیوں نے کہا نا کہ ہم نے نگاہیں تو نیچی رکھی مگر آپ کو ہم دیکھتے تھے، تو یہ میرا خیال ہے جب تربیت ہوتی ہے نا تو اس وقت تربیت میں تو مجھے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی آپ کی قفل مدنی کی عادت نہیں پڑے گی، آپ نے دیکھتے رہو گے. اب ظاہر صرف میرا چہرہ ہی تو نظر نہیں آئے گا، بہت کچھ نظر آئے گا. تو کل سے اب یہ آپ پریکٹس کریں کہ اب مجھے بھی نہیں دیکھنا، چوری چوری تھوڑا دیکھ لیا، میں بھی تو دیکھ ہی لیتا ہوں نا تھوڑا بہت، میں تو دیکھتا رہتا ہوں. تو آپ کم از کم یہ کہ کل سے اب یہ نیت کر لیں کہ اب وقفے سے اگر 2 4 5 بار اگر پورے ان میں رات میں دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ یہ کہ نیچی نظر رکھنی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ تو عادت پڑے گی نہیں آپ کی نگاہ نیچی رکھنے کی، جو منچ اوپر ہے اور آپ یوں دیکھیں گے، بیکار وہ محنت اپنی جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے گی. سب کے لیے درخواست ہے. تو یہ کل 7 اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے آج نگاہیں نیچی رکھ کر 2 زانو ہے نا، یہ ہے نا، نہیں وہ 7 اسلامی بھائی جو تھے. ہاں سورہ یاسین بھی سنتے ہیں، سورۃ الملک بھی سنتے ہیں. اب مجھے انشاءاللہ وہ چھانٹی کرنی ہوگی ان کی کہ جنہوں نے سارے مدنی مذاکرے 11ویں شب تک دیکھو، بلکہ 12ویں رات بھی یہیں اپنے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں، اب جنہوں نے سارے مدنی مذاکرے 2 زانو نگاہیں نیچی کر کے اول تا آخر عشاء بھی فیضان مدینہ میں ساری پڑھی ہوں، ایسے چھانٹی کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. یاد رہا تو ایسوں کی چھانٹی کریں گے انشاءاللہ. 112 بار مدینہ ماشاءاللہ. تو جھنڈا دیا کہ نہیں ملا؟ کل دیا تھا، ایک ملا نا جھنڈا آپ کو؟ چلو بھائی، ایک 12 والا ہے. اچھا ماشاءاللہ، چلو دونوں کو جھنڈا دے دو. انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آیا نو، الحمدللہ. جی آیا نو، یہ خوش آمدید والے ہوں گے، اردو والے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت کیا نیت ہونی چاہیے؟ اتباع سنت میں پہلے سیدھا پاؤں داخل کروں گا، بسم اللہ پڑھوں گا، پاؤں کی حفاظت کروں گا تاکہ زخمی نہ ہو جائیں اور میری عبادت میں خلل نہ پڑے. سنت تنظیف ادا کروں گا کہ پاؤں اس پہ یوں چلوں گا تو میلے ہو جائیں گے، صفائی ہوگی. جوتے پہننا مطلقاً سنت ہے، پہننے کی سنت بھی ادا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہیں نیت تو دل میں تو تھی، ویسے بولا نہیں تھا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. اچھا اوہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوش بات. آسیم ایک میری بہو کو کوئی سا جو اب تو یہ آپ کو مالک بنا دیا نا میں نے، یار اب تو یہ الگ رکھنا چاہیے میری بہو کے لیے. کیونکہ اس کے وکیل ہیں، اب اس کے مالک ہیں.
ہاں انشاءاللہ ان کے نمبر ہے نا نمبر بھی سلیم میری تو فیل کر دیو انہیں کے چجانا کا فون نمبر دیا انہیں بولی بک کرنے کا مسئلہ یہ انتا وہ مصرف انہیں کے اب کفیہ کلمہ دی کتاب وعلیکم السلام مرحبا صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Dawat Islami's publisher Maktabat al-Madina's published booklet Subh Bahara says on page number 30, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Aliyah says, it is not permissible to decorate roads or streets etc. in such a way that causes any kind of worry or distress to pedestrians or drivers. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. آقا سے غمیں تو عشق ہے اور پیار ہے. ماہ ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیف فرمایا آپ ایسے سراج ہیں ایسے آفتاب ہیں ایسے سورج ہیں کہ وہ سورج تو اجسام کو منور کرتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجسام کے ساتھ ساتھ ارواح کو بھی منور فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات دیگر تمام کائنات کے علاوہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی روحانیت کے لیے بھی سر چشمہ ہے. انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. چاند اور سورج کو بھی نور کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. دیکھیے سلسلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بروز جمعرات مدینہ منورہ میں صبح 5:30 پاکستان میں صبح 7:30 ساؤتھ افریقہ میں رات 4:30 اور UK میں رات 2:30 مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمینہ کا نور دل لختے جگر آیا. یہ عبد المطلب کی خوبی قسمت کے انہی کے گھر چراغ لام کا کونو مکہ کا تاج ور آیا.